بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں آپ کے سامنے آج حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ دنیا میں بڑی تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے اور اس کے پاکستان کے اوپر اثرات ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی فارن پالیسی سے۔ میں نے 2 دورے کیے، ایک چائنا کا اور ابھی رشیا کا، روس کا۔ تو میں جو آج آپ کے سامنے سب سے پہلے بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، اور جب بھی میں بڑا ہو رہا تھا انہوں نے یہ احساس دلوایا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں ایک آزاد ملک میں پیدا ہوں۔ اور جب سے میں نے سیاست شروع کی، بلکہ اس سے پہلے بھی، میری ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہو وہ آزاد ہو۔ اب آزاد فارن پالیسی کا کیا مطلب ہے؟ آزاد فارن پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے فارن پالیسی بنائے، وہ فارن پالیسی نہ بنے جو کسی اور کا فائدہ کرے اور اپنے ملک کو نقصان پہنچا دے۔ اور میں آپ کو اس غلط فارن پالیسی کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے امریکہ کے ساتھ اس کی وار آن ٹیرر میں جب حصہ لیا تو میں شروع سے کہتا گیا، میری پارلیمنٹ میں تقریریں ہیں کہ ہماری اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا 9/11 میں، ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا۔ تو میں تب سے کہتا گیا کہ ہمیں اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے پہلے امریکہ کے ساتھ کی جنگ میں شرکت کی، سوویت یونین کے خلاف، جب وہ افغانستان میں جہاد میں شرکت کی، اور پھر 10 سال کے بعد جب پھر شرکت کی 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ اس کی جنگ میں، تو جب ہم تب شرکت کر رہے تھے کہ جہاد تھی کہ افغانستان میں کوئی فورن آکوپیشن ہوئی تو اس کے خلاف جہاد ہے، لیکن اب جب امریکہ افغانستان میں آ گیا تو اس کے خلاف دہشت گردی تھی۔ اس پالیسی کے میں شروع سے خلاف تھا، اور بدقسمتی سے یہ فارن پالیسی پاکستانیوں کے فائدے کے لیے نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ سے 80,000 پاکستانیوں کی شہادتیں ہوئیں، ہمارے 35 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی ہوئی، قبائلی علاقہ تباہ ہوا، ہمیں $150 ارب سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا۔ لیکن جو اس کی سب سے شرمناک بات کیا تھی کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ملک کسی کی حمایت میں جنگ لڑ رہا ہے اور وہ ملک اسی ملک کے اوپر بمباری کر رہا ہے۔ ہمارے ملک میں 400 سے زیادہ ڈرون اٹیکس کیے گئے، ہمارے ہی دوست کہ جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے۔ اس سے بھی زیادہ شرمناک چیز کیا ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرز تو ہمیشہ تاریخ ہے پاکستان کی کہ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو ایکسیپٹ کرے، ان کو مانے، ان کو لیجٹمائز کرے، اور وہ ہمیشہ آسان ہوتے ہیں سپر پاورز کے لیے استعمال کرنا۔ لیکن جنرل مشرف کے دور میں تو صرف 10 ڈرون اٹیکس ہوئے، لیکن جو 2 ڈیموکریٹک لیڈرز آئے، آصف زرداری اور نواز شریف، 10 سال، ان کے 10 سال میں 400 ڈرون اٹیکس ہوئے۔ اب میں سوال یہ، اور میں پھر سے واپس آتا ہوں کہ آزاد فارن پالیسی کیا ہوتی ہے؟ آزاد فارن پالیسی تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ 2 ڈیموکریٹک لیڈرز کو امریکہ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے جب آپ بمباری کر رہے ہیں، ہمارے لوگ مار رہے ہیں، اس میں عورتیں بچے مار رہے ہیں، بے قصور لوگ مار رہے ہیں، تو کیا 2 ڈیموکریٹک لیڈرز کو سٹینڈ نہیں لینا چاہیے تھا اس کے اوپر؟ ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی دونوں نے، بلکہ آصف زرداری نے